باب ہشتم 16 سنگار۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنا صاف اور آرگنائزڈ گھر بھی خوبصورت نہیں لگتا؟ ہر شے ترتیب سے رکھی ہے، کونے کھدرے تک صاف ہیں، کھڑکی کے شیشے چمک رہے ہیں، لیکن بس عام سا گھر ہے، عام سا کمرہ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ کے خیال آتا ہے کہ وہ جیسے گوروں کے ہوتے ہیں نا، گوگل پہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے لیونگ رومز، یا جیسے ترکش ڈراموں میں ہوتے ہیں، ویسا میرا گھر کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی مثال سامنے رکھنی پڑے گی۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ خوبصورت لگیں یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتی ہیں، گیلے بال برش کر کے آئینے میں خود کو دیکھتی ہیں۔ آپ نکھری نکھری اور صاف ستھری لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی خوبصورت دکھنے کے لیے ایک آخری سٹیپ آپ ضرور کرتی ہیں، وہ ہوتا ہے میک اپ۔ ہلکا سا میک اپ بھی آپ کو ایک دم بہت اچھا دکھانے لگتا ہے۔ اپنے میک اپ والی اور میک اپ کے بغیر والی شکل کا فرق سب کو معلوم ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس حلال حرام کا بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی پلاسٹک سرجری کروا کے چہرے کو مزید خوبصورت یا بدصورت کروا لیتے ہیں۔ ہوم امپروومنٹ کی زبان میں اسے بولتے ہیں رینوویشن۔ سنتے ہیں نا آپ کے فلاں کے گھر میں رینوویشن چل رہی ہے، فرش اکھاڑ کے نئی ٹائلز لگائی جا رہی ہیں، نئے کیبنٹ بن رہے ہیں۔ رینوویشن ہوتی ہے کسی چیز کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا۔ میں رینوویشن کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں۔ میں رینوویشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے باتھ روم کے فکسچرز کا رنگ پسند نہیں ہے تو میں انہیں اکھڑوا کے ہزاروں روپے کے نئے فکسچرز نہیں لگا سکتی۔ رینوویشن وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، جیسے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا۔ میں میک اپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے فی الوقت اس پہ قانع ہو جاؤں۔ میرا گھر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرنا یا اس کے چھوٹے ہونے پہ کڑنا میرا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گھر کے کمانے والوں کا مسئلہ ہے یہ کہ کب وہ بڑا گھر لیں۔ مجھے اسی چھوٹے گھر کو قبول کرنا ہے اور اسے خوبصورت بنانا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں جو بالکل سچ ہے، ہم ایک کرائے کے گھر سے دوسرے میں موو ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارا اسلام آباد میں ایک گھر تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اس کو ویسا ہی قبول کر لیا اور اس کو ہر طرح سے خوبصورت بنایا۔ جب میرا دل قانع ہو گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اس سے کئی گنا بڑا گھر دیا۔ میں اس پہ بھی خوش تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ بعد میں ہوا کہ بڑے گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے زیادہ محنت چاہیے۔ چھوٹا گھر بہت آسانی سے سنوارا جا سکتا ہے، صرف ذوق ہونا چاہیے اور امی کی ڈانٹ کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینے کی ڈٹھائی، پھر آپ چوہے کے بل جیسی جگہ کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی میک اپ کی۔ آپ کے گھر کو بھی میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ری ماڈلنگ۔ پچھلے ابواب میں ہم ہوم امپروومنٹ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ اپنے گھر کو ممکن حد تک بہترین حالت میں لے آئی ہیں، گڈ، لیکن اس کے باوجود لیونگ روم اچھا نہیں لگ رہا، باتھ روم وہی پرانا، کیا کریں؟ رینوویٹ کر نہیں سکتے تو یہاں آپ کو کرنی ہے ری ماڈلنگ۔ ری ماڈلنگ اور رینوویشن میں وہی فرق ہے جو میک اپ اور پلاسٹک سرجری میں ہوتا ہے۔ رینوویشن میں کسی شے کا سرے سے ڈھانچہ ہی بدل دیا جاتا ہے، مگر ری ماڈلنگ، اوہ میری پسندیدہ ترین ری ماڈلنگ، اس میں کسی شے کی صرف ظاہری حالت یا اس کا کام بدلا جاتا ہے، چیز وہی رہے گی، صرف شکل بدل جائے گی۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے۔ آپ کے ڈائننگ روم میں امی کے جہیز کے صوفے رکھے ہیں، ان کی لکڑی بھورے رنگ کی ہے، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا، درمیانہ بھورا، ان پہ پھولدار گولڈن اور رسٹ کلر کی پوشش کی گئی ہے، مطلب کہ کوئی انتہا سے گزرا پرانا ڈیزائن ہے جسے پینڈو ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔
ویسے یہ لفظ پینڈو بھی کتنا عجیب ہے، یعنی کسی کی حدت کرنے کے لیے اسے پینڈو یعنی کسی پینڈ گاؤں کا رہائشی کہہ دیا جائے۔ کیا گاؤں کا رہائشی ہونا اتنی بری بات ہے؟ کیا ہم سب کے نانا دادا اور حتیٰ کے امی ابا بھی کسی گاؤں کے رہائشی نہیں تھے؟ اچھا خیر، حنین کے فلسفوں کو نظر انداز کریں، بات ہو رہی تھی فرنیچر کی اور ری ماڈلنگ کی۔ تو اگر آپ کے ڈائننگ روم میں ایسے برے رنگ کے صوفے پڑے ہیں جو آج کل پسند نہیں کیے جاتے، یعنی کہ درمیانہ بھورا، کیونکہ فرنیچر آج کل یا بالکل سفید ہونا چاہیے جیسے گوروں یا ترکوں کے گھروں میں ہوتا ہے، آئیوری سفید، ہاتھی دانت جیسا سفید، یا سیاہ یا اسپریسو ہونا چاہیے۔ یہ اتنا ڈارک براؤن ہوتا ہے کہ سیاہ کا گمان ہوتا ہے، لیکن یہ سیاہ نہیں ہوتا، ہوتا بھورا ہی ہے۔ درمیانہ بھورا اب اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، اماں کے زمانے میں وہی چلتے تھے۔ اب نیا فرنیچر آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ نے اسی فرنیچر کو ری ماڈل کرنا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں اور دونوں ساتھ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارا اکثر فرنیچر درمیانے بھورے ہوتے ہیں، سو ان کو آپ سفید نہیں کر سکتے۔ فرنیچر پینٹ کرنا ذرا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فرنیچر کو روغن کر لیں، ڈارک اسپریسو رنگ کا روغن۔ روغن بہت ہی سستا ہے، اس سے لکڑی کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اور اس کے خط و خال نہیں چھپتے۔ پینٹ سے لکڑی کا پیٹرن چھپ جاتا ہے۔ روغن کرنا بیسٹ ہے۔ خود نہ بھی کریں تو کسی بھی کارپینٹر سے سستے میں کروا لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ گہرے اسپریسو یا سیاہ میں کروائیں، بہترین لگے گا۔ دوسرا طریقہ، اس کی پوشش بدلنا۔ آپ کسی بھی پردوں اور صوفوں کے کپڑوں والی دکان پہ چلے جائیں اور اچھی سی پوشش کا کپڑا سلیکٹ کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کمرے کی تھیم کو ذہن میں رکھ کے فرنیچر، پردے اور پینٹ نہیں کروایا جاتا۔ کوئی چیز ایک جگہ سے خریدی، کوئی دوسری جگہ سے، کیوں؟ بس اچھی لگ گئی، یہ نہیں سوچا کہ کمرے میں اچھی لگے گی یا نہیں۔ صوفوں اور پردوں میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے۔ صوفے، پردے اور دیوار کا پینٹ، ان تینوں کے رنگوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رنگ منتخب کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مدد لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیقات میں سے ایک ہے یہ دنیا، وہ دنیا جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے۔ ابھی میری کتاب چھوڑ کے باہر نکلیں اور جائزہ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے رنگوں سے اس دنیا کو مزین کیا ہے۔ خیر، مجھے معلوم ہے آپ نے کتاب نہیں چھوڑنی، نہ باہر جانا ہے۔ سستی ہماری قوم پہ ختم۔ میں ہی بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے رنگ گہرے سے ہلکے تک اوپر کی سمت میں سفر کرتے ہیں۔ سب سے گہرا رنگ نیچے ہوتا ہے، یعنی زمین کا رنگ، درختوں کے تنوں کا رنگ۔ پھر اس سے ہلکا رنگ اوپر ہوتا ہے، گھاس کا، پہاڑوں کا، اور سب سے ہلکا رنگ سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی آسمان کا، سورج کا۔ اور اس دنیا میں ایک گہرا شوخ رنگ فاصلے فاصلے پہ بکھیرا گیا ہے، جو ہے ایکسنٹ کلر، یعنی کہ پھولوں کا۔ اسی طرح کمرہ ڈیکوریٹ کرتے وقت بھی آپ کا فرش سب سے گہرے رنگ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مغربی ممالک میں فرش عموماً گہری بھوری لکڑی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفید ماربل بھی فرش پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کمرہ بہت ہی وسیع اور عالیشان ہے تو سفید ماربل اچھا لگے گا، یا اگر یہ گھر نہیں کوئی ہوٹل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے گھر کو ڈیزائن کرتے وقت فرش کو ڈارک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا فرش پہلے سے ہی ہلکے رنگ کی ٹائل سے مزین ہے تو کوئی بات نہیں، کارپیٹ کے حق میں بالکل نہیں ہوں، یہ بیماریوں کا مسکن ہوتا ہے۔ آپ صرف درمیان میں ایک رگ ڈال لیں، چھوٹا سا رگ جو کسی گہرے رنگ کا ہو۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فرنیچر کی لکڑی کو اگر سیاہ یا ایپریسو کر دیا تو وہ ہر رنگ کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے فرنیچر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کمرے کی تھیم کا ہے۔ تھیم وارم ہے یا کول؟ وارم رنگ گرم رنگ ہوتے ہیں، پیلے، بیج، گرم سبز، اورنج، پنک کا کوئی شیڈ، جامنی، اور کول رنگ جیسے نیلے، کول سبز، گرے، سفید وغیرہ۔ ڈائننگ روم
वार्म रंगों में अच्छे लगते हैं। बेडरूम और लिविंग रूम दोनों थीम में जा सकते हैं। बाथरूम कूल ही अच्छे लगते हैं। किचन वार्म ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। डाइनिंग रूम कूल ठीक रहते हैं। सोफ़े की पोशिश और इस पे रोगन करने से आपका सोफ़ा बिल्कुल रीमॉडल हो जाएगा। नया फर्नीचर लेने का तकल्लुफ़ ना करें। मेरे शागिर्द हैं, मुझे शर्मिंदा ना करवाना इतने पैसे ज़ाया करके। इसी तरह आप डाइनिंग रूम के फर्नीचर का रंग और अगर पोशिश है तो इसे बदल के इसे नया कर सकते हैं। आप अपना बेड नया कर सकते हैं। आप अपने कमरे और कैबिनेट डोर भी रीमॉडल कर सकते हैं। दरवाजे को नया करने का तरीका इसका पेंट और इसका हार्डवेयर बदलना है। हार्डवेयर से मुराद इसके हैंडल, चुटकी वगैरह है। मेरी अम्मी जब भी दरवाज़ा पेंट करती हैं तो उफ तौबा, उसके हैंडल और चुटकियाँ भी साथ ही पेंट कर देती हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने दरवाजे यूं रीमॉडल किए हैं कि पहले उनके सारे हार्डवेयर उतारे, हैंडल, लॉक, चुटकी सब इलायदा किया, फिर इसको अच्छी तरह सेंट किया, फिर इसको अच्छा सा पेंट किया और नए और स्टाइलिश से हैंडल्स और कुंडियाँ लगाई इन्हीं सुराखों में। बस इसी साइज के हैंडल खरीदें और मॉडर्न तर्ज के सादा मगर चुकोर चुकोर से। और प्लीज़ कभी भी हैंडल्स वगैरह को पेंट नहीं करना, वो सिल्वर या गोल्डन या किसी दाती रंग के ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मैंने अपनी किचन कैबिनेट को रीमॉडल किया था। वो बरहना लकड़ी की थी, हल्की भूरी और गोल्डन हैंडल्स थे। मैंने हैंडल्स उतारे और एक एक दरवाजे को बाहर अंदर से सफ़ेद पेंट किया, फिर नए सिल्वर हैंडल लगाए। यूं 3 दिन की मेहनत, थोड़े से पैसे और अम्मी की बहुत सी सलवातों के बाद मेरा किचन बिल्कुल नया हो गया। लेकिन याद रखें, कैबिनेट पेंट करने का फ़ैसला इतना ही सोच समझ के करें जितना बेटी का रिश्ता या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए सोचना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों से कोई वापसी मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा आपने लकड़ी को पेंट कर दिया तो अगर गलत किया तो इसको फिक्स करना मुश्किल होगा। इसलिए रोगन एक सेफ प्ले होता है। फर्नीचर, दरवाज़ों और कैबिनेट की रीमॉडलिंग के साथ साथ आप अपने पूरे घर की रीमॉडलिंग भी कर सकते हैं, इसका पेंट बदल के। पेंट एक अलग बाब है जो मैं आखिर में कवर करूँगी। इसमें एक और चीज़ आती है, विंडो ट्रीटमेंट। यानी आपने खिड़कियों को फिक्स करना है। अगर पर्दे हैं तो इन्हें हटा के कोई ब्लाइंड लगा लें। रोमन ब्लाइंड्स, वेनिशियन ब्लाइंड्स, गर्ल्स हर तरह के स्टाइलिश ब्लाइंड्स आजकल आसानी से मिल जाते हैं। और अगर खिड़की के शीशे धुंधला गए हैं तो इन्हें देसी टोटकों और वलायती क्लींजर से अच्छी तरह साफ करें या शीशा बदल लें। इस बात पे अम्मी ने जान ले लेनी है, लेकिन खैर। और खिड़की की लकड़ी को पेंट कर लें, यूं खिड़की बिल्कुल नई हो जाती है। और छत से शुरू होने वाले पर्दे लगा के भी आप कमरे की लुक बदल सकती हैं। मेरे घर में हर कमरे में एक आतिशदान ज़रूर है। उनके ऊपर बने शेल्फ की पॉलिश चिप्स की गई है। वैसे इसको टेराजो कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चिप्स कहते हैं। तो मैंने ऑनलाइन मार्बल प्रिंट वाला स्याह वॉलपेपर मंगवाया जो स्टिक एंड पेल होता है, यानी स्टिकर की तरह चिपक जाता है। और मैंने इसे मेंटल शेल्फ के साइज का काट के चिपका दिया। यूँ लगता है कि आतिशदान का शेल्फ स्याह चमकते मार्बल से बना है। एक और तरीका है अपनी किसी एक दीवार पे वॉलपेपर लगाना। वॉलपेपर लगाना ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से करना है। अमूमन ऐसी दीवार पे लगाना चाहिए जिस पे कमरे में दाखिल होते ही नज़र पड़े। कोई ईंटों के डिज़ाइन वाला वॉलपेपर, कोई पत्थरों की शक्ल या कुछ भी मुख्तलिफ सा जो पर्दों और फर्नीचर को कम्प्लीमेंट करे। गर्ज रीमॉडलिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें कम पैसों में आपका घर निखर जाता है। मगर रीमॉडलिंग को कामयाब बनाने के लिए पहली चीज़ है जो पास है इस पे कनात करना। जिस वक्त आप अपने कमरे को देख के कुड़ना छोड़ देंगी कि ये छोटा है, काश 2 फुट इस तरफ से बड़ा होता, काश फर्श चिप्स का नहीं मार्बल का होता, काश इस तरफ एक और खिड़की होती,
جس وقت آپ اپنے موجودہ گھر پہ قانع ہو جائیں گی، اس وقت آپ اس کو سجا اور سنوار سکیں گی۔ اپنے گھر سے پیار کرنا سیکھیں، اس کو کم پیسوں میں خوبصورت بنانا سیکھیں۔ انسان جو بھی کماتا ہے اپنے سکون کے لیے کماتا ہے، اپنی اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، ان سب پہ خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے، اور آخر میں جب وہ دن کے آخر میں اپنے گھر آئے تو اپنے بستر پہ لیٹتے وقت جب وہ موبائل کی دنیا چیک کرے تو اسے راحت کا احساس ہو۔ گھر بڑا نہ بھی ہو لیکن اگر سجا سورا ہو تو دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی گھروں کی سادہ سجاوٹ پہ انویسٹ کرنا سیکھیں۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ آپ 5,000 کا گلدان لا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں جو کسی کا ہاتھ لگنے سے ٹوٹ بھی جائے۔ آپ یہی 5,000 کمرے کے پینٹ اور ایک دو اچھے فریمز پر خرچ کر دیں تو بہتر ہے۔ خرچ وہاں کریں جو نظر آئے، اور ٹوٹنے والی چیزوں میں اپنا دل نہ انویسٹ کیا کریں۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، خراب ہو جائیں گی تو ان اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ اپنے گھر کو جتنا بھی سجا سنوار لیں یہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو ہی جائیں گی۔ اس لیے اپنے گھر کی امپرفیکشن کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ یہ ہوم ڈیکور سیکھنے سے بڑا آرٹ ہے۔